ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ریاست نے قومی وقار کے لیے $3.5 ارب کا بیرونی قرض واپس کر دیا۔ جی بالکل، اور دوسری طرف ایک عام فری لانسر کے لیے گوگل کلاؤڈ کی جو سبسکرپشن ہے وہ $70,000 ماہانہ تک پہنچ گئی ہے۔ ہاں، مطلب یہ کتنا بڑا تضاد ہے نا۔ آج کے اس گہرائی سے کیے گئے جائزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان حالیہ معاشی جھٹکوں اور IMF کی کڑی شرائط کو ذرا سمجھیں۔ صحیح، اور یہ دیکھیں کہ یہ جو اربوں ڈالرز کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں وہ مطلب ایک عام انسان کے روزمرہ بجٹ کو کس طرح بدل رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس کی شروعات کریں تو سب سے پہلے یہ ایندھن کی قیمتوں کا جو طوفان آیا ہے، مطلب پیٹرول میں $137 اور ڈیزل میں $184 کا جو اضافہ ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا جھٹکا تھا۔ مطلب یہ صرف پیٹرول پمپ کا بل نہیں بڑھاتا، یہ تو آپ دیکھیں نا پوری کی پوری سپلائی چین کی قیمتوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد حکومت نے جو پیٹرول پر $80 کا ریلیف دیا، تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مطلب کسی عمارت میں بہت بڑی آگ لگی ہو اور آپ اس پہ ایک گلاس پانی ڈال دیں۔ ارے بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ مطلب یہ ایک وقتی ریلیف تھا، کیونکہ اسی دوران اگر ہم دیکھیں تو بنیادی توانائی یعنی LPG کی قیمت 35% بڑھ چکی تھی۔ جی، اور گھریلو سلنڈر میں بھی تو $924 کا اضافہ ہوا تھا نا۔ بالکل، تو جب توانائی کی قیمتیں اتنی اوپر چلی جائیں تو مارچ میں مہنگائی کے اشاریے کا 7.3% تک جانا ایک بالکل فطری نتیجہ ہے۔ واقعی، اور یہ مہنگائی مطلب اس بڑی معاشی مشین کا صرف ایک پرزہ ہے۔ ظاہر ہے IMF نے جو $15.6 ٹریلین کے ٹیکس ہدف کی شرط رکھی ہے وہ بھی تو ہے۔ ہاں، اور پوری معیشت اس وقت بس کسی نہ کسی طرح ایک مشکل توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی، لیکن مجھے یہاں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ مطلب ایک طرف ہم ٹیکس بڑھا رہے ہیں، معیشت کو سنبھالنے کے لیے IMF پر انحصار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم متحدہ عرب امارات کا $3.5 ارب کا قرضہ اچانک واپس کر رہے ہیں۔ جی، جو کہ 2019 سے التوا کا شکار تھا۔ ہاں وہی تو، کیا صرف ایک سفارتی سطح پر قومی وقار کا تاثر دینے کے لیے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں یکدم 18% کی کمی کر دینا، مطلب کیا یہ ایک منطقی فیصلہ ہے یا بس جذباتی؟ اب دیکھیں، اگر ہم اسے خالصتاً ریاضی کے حساب سے دیکھیں نا تو یہ ہمارے زر مبادلہ کے بفر کو بہت شدید کمزور کرتا ہے۔ بالکل ظاہر ہے۔ لیکن اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ یہ فیصلہ اس بے یقینی کو ختم کر دیتا ہے کہ آخر کب تک یہ قرض رول اوور ہوتا رہے گا۔ ریاستیں بعض اوقات خود مختاری کا تاثر دینے کے لیے ایسا خطرہ مول لیتی ہیں۔ صحیح، لیکن اس زر مبادلہ کے بفر کے کمزور ہونے کی قیمت تو مطلب عام صارف ادا کر رہا ہے نا۔ جب ڈالرز کم ہوتے ہیں تو ریاست امپورٹڈ اشیاء اور ڈیجیٹل سروسز پر 60% تک ٹیکس لگا دیتی ہے۔ جی، تاکہ ڈالر کو ملک سے باہر جانے سے روکا جا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گوگل کلاؤڈ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سبسکرپشنز جو ہیں وہ مطلب $70,000 تک جا پہنچی ہیں۔ مطلب یہ ایک سیدھا کنیکشن ہے ریاست کے بیرونی قرضوں اور عام صارف کے ڈیجیٹل بل کے درمیان۔ بالکل، ایک گہرا ربط ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس معاشی دباؤ نے لوگوں کے رویے بھی یکسر بدل دیے ہیں۔ جیسے شریعہ کمپلائنٹ میوچول فنڈز نے تاریخ میں پہلی بار $2 ٹریلین کی حد عبور کر لی ہے۔ ارے واقعی 2 ٹریلین! جی، جب 7.3% کی مہنگائی آپ کے کیش کی قدر کو تیزی سے گرا رہی ہو نا، تو لوگ ظاہر ہے اپنے پیسے کو محفوظ رکھنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ شریعہ فنڈز مہنگائی کا مقابلہ کرنے کا ایک عملی طریقہ بن گئے ہیں۔ مطلب یہ صرف خشک معاشی اعداد و شمار نہیں ہے، یہ عوام کی بقا کی جنگ ہے۔ اور اسی سے مجھے یاد آیا، حال ہی میں اسٹیٹ بینک نے ٹینیجرز یعنی نوعمر افراد کو بھی بینک اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم قدم ہے۔ مطلب بحران نے ہمارے ہاں فائنینشل انکلوژن یعنی مالیاتی شمولیت کے عمل کو بہت تیز کر دیا ہے۔ بالکل، مطلب لوگ اب خاموشی سے مہنگائی کا بوجھ سہنے کے بجائے اپنے سرمایہ کو خود مینج کرنا سیکھ رہے ہیں۔ جی، جو کہ اگر ہم دیکھیں تو طویل مدتی معیشت کے لیے ایک کافی مثبت رجحان ہے۔
تو ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ نکلا کہ بھاری قرضوں کی واپسی سے سفارتی استحکام کا تاثر تو مل رہا ہے، لیکن مہنگائی، ٹیکسز اور کمزور زر مبادلہ نے عام انسان کی زندگی بہت مشکل کر دی ہے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاز کو فوری طور پر ڈوبنے سے تو بچا لیا گیا ہے، لیکن سفر ابھی بھی کافی کٹھن ہے۔ بالکل، اور اس سارے جائزے کے بعد نا ایک سوال ضرور ابھرتا ہے۔ جب یہ نئی نسل یعنی یہ ٹین ایجرز جو اب باقاعدہ بینکنگ سسٹم میں آ رہے ہیں، جب یہ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو کیا یہ اسی پرانے بوجھل معاشی ماڈل کا حصہ بنیں گے، یا پھر 60% لگژری ٹیکسوں اور اس ہوش ربا مہنگائی کے دور میں وہ اپنی بقا کے لیے بالکل نئے اور حیران کن معاشی اصول خود وضع کریں گے؟ میرے خیال میں یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔